اس کی جڑ بھی اچھی طرح کاٹنا کیونکہ یہاں سفید سنگ مرمر لگنا ہے، اور سنا ہے کہ آم کے پیڑ کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور پھر نمودار ہو جاتی ہیں۔ بڑے بھیا یہ کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے اور مزدور حکم بجا لاتے ہوئے درخت کی جڑ کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ دادا جان کھڑکی سے سب منظر دیکھتے ہوئے اپنے دل کو موس کر بیٹھے تھے۔ اب وہ بھی اس بوڑھے درخت کی مانند ہی تھے، جن کی کسی کو ضرورت تو نہ تھی، لیکن مجبوراً ان کو گھر میں ہی رکھا ہوا تھا۔ ورنہ جیسے بڑے بھیا کے گھر سے گھر کی خوبصورتی کم کرتے ہوئے یہ درخت آج قتل ہوا تھا، ایسے ہی دادا جان بھی کب کے۔ خیر، دادا جان نے جب پاکستان ہجرت کے بعد یہ گھر خریدا تو یہ درخت بھی ان کی طرح ہی جوان تھا۔ جیسے جیسے دادا جان کی عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے یہ درخت مزید سایہ دار ہوتا گیا۔ جتنی محبت دادا جان اپنے بچوں سے کرتے، اس درخت کی چھاؤں بھی اتنی ہی ٹھنڈی ہوتی جاتی۔ دادا جان نے بہت محنت سے یہ گھر بنایا اور اپنے 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کی نازوں سے پالا تھا۔ دادا جان کو اس درخت سے بہت محبت اور رغبت تھی۔ جب بھی اس درخت کو کاٹنے کا ذکر ہوتا، دادا جان کو محسوس ہوتا کوئی ان کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے۔ دادا جان کے 2 بیٹے اور بیٹی امریکہ میں مقیم تھے۔ بس بڑے بھیا یعنی دادا جان کے بڑے بیٹے، جنہوں نے گھر اور کاروبار دونوں سنبھالے، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آج صبح سے ہی دادا جان کی بے چینی میں شدت سے اضافہ ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے آم کے بوڑھے درخت پر کلہاڑی کے وار ہوتے، دادا جان کو اپنی بوڑھی اور ضعیف ہڈیوں سے جان نکلتی محسوس ہوتی۔ دادا جان بھی اپنے بیٹے کے آگے ہار مان گئے تھے اور اس معاملے میں چپ سادھ لی تھی۔ دادا جان اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ درخت، پودے اور پھول سب جاندار ہوتے ہیں۔ سنو تو یہ تم سے باتیں بھی کرتے ہیں، اور پہچانو تو یہ تمہارے ہمدرد بھی ہیں، جو تمہارے لیے سانس لینے کا ذریعہ بنائے گئے ہیں۔ یہ نہ ہو تو انسان سانس لینے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ اس بوڑھے آم کے درخت نے کبھی پھل تو نہ دیا تھا، لیکن پورے گھر کو اپنی گھنی شاخوں سے ڈھانپا ہوا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے پرندے اپنے بچوں کو سورج کی سخت شعاؤں سے اور دشمن کی نظروں سے چھپا کے رکھتے ہیں۔ اس بوڑھے درخت پہ بہت سے پرندوں کے گھونسلے تھے جو آج بے گھر ہو گئے تھے۔ وہ سب بے حد پریشانی کے عالم میں چھت پہ موجود اپنی مختلف آوازوں میں سوال کر رہے تھے کہ انسان کو کس نے حق دیا ان کا آشیانہ اجاڑنے کا؟ کس نے اجازت دی کہ ان کے انڈوں کو توڑ کر ان کے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے؟ یہ پرندے بے شک اپنی آواز میں بین کر رہے تھے، لیکن کوئی بے حس انسان کو جواب دینے کے لیے موجود نہ تھا، سوائے دادا جان کے، جو خاموشی سے اپنے آپ کو ضبط کیے بند کمرے میں موجود تھے۔ میں نے دادا جان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو دادا جان کی کیفیت دیکھ کے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ دادا جان بے حد افسردہ اور ہارے ہوئے محسوس ہوئے۔ دادا جان نے کافی دیر اپنی خاموشی توڑ رکھی اور پھر مجھ سے کہا کہ آج میرا سب سے پرانا دوست مجھ سے رخصت ہوا۔ میں نے عرض کیا، دادا جان میں کچھ سمجھا نہیں۔ دادا جان نے اپنی چادر ٹھیک کی اور اپنی کرسی پہ خود کو ڈھیر کر دیا۔ میں کچھ پریشان ہوا تو ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کی تاکید کی۔ دادا جان مجھ سے مخاطب ہوئے۔ یہ درخت صرف درخت نہیں تھا، اس درخت نے 1 صدی دیکھی ہے۔ اس نے ہر موسم ہم سے زیادہ دیکھا ہے۔ اس نے اچھے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تم اس وقت موجود نہیں تھے جب تمہارے ابو اور چچا پیدا ہوئے۔ تم سمیت سب لوگ اس درخت پہ لٹ کے جھولے سے جھول کے بڑے ہوئے ہو۔ اس درخت نے میری طرح تم سب کی حفاظت کی ہے، کبھی کسی کو جھولے سے گرنے نہیں دیا۔ اس درخت کی شاخوں کی جانب دیکھو تو محسوس ہوگا کہ یہ اب بھی مجھے بلا رہی ہیں، اپنی باہوں میں لینے کے لیے بےتاب ہے۔ یہ درخت ہمارے گھر کے فرد جیسا تھا۔ میری اور اس کی جوانی ساتھ ڈھلی ہے۔ ابھی آنکھ بند کرو تو کل کی بات لگتی ہے کہ جب میں اور یہ درخت دونوں جوان تھے، لیکن آج ہم دونوں بوڑھے اور بیکار ہیں۔ سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کا مزاج، لمحوں میں کٹ گئیں صدیاں شباب کی۔
دادا جی نے زیر لب یہ شعر گنگنایا اور ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے دادا جی کو تنہا نہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کلام شروع کیا۔ دادا جی اور بتائیے کچھ اپنی اور اس درخت کی ساتھ گزاری ہوئی یادوں کے بارے میں۔ دادا جی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ تم آج کے دور کے بچے ہو، تمہارے لیے محبت اور انسیت صرف انسانوں تک محدود ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر مخلوق سے محبت، شفقت اور ہمدردی کرنی چاہیے۔ یہ درخت، چرند پرند، جانور، ان کا تو انسانوں پر زیادہ حق ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنا نائب بنایا، لیکن انسان حقیقت نہ سمجھ سکا اور نکل پڑا ہے دنیا فتح کرنے، جبکہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اگر وہ کن نہ کہے تو پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ مجھے اس درخت سے ہی نہیں، اس میں بسے پرندوں سے بھی محبت ہے۔ اس درخت نے اور میں نے کئی بہاریں ساتھ دیکھی ہیں، برساتوں میں ہم ساتھ بھیگے ہیں، خزاں کے سخت اور ٹھنڈی راتیں ہم نے ساتھ کاٹی ہیں۔ میں گھنٹوں اس درخت سے باتیں کیا کرتا تھا۔ یہ درخت تو بے جان تھا، لیکن اس کا مجھ پہ حق تھا کہ میں اس کا ناچ اٹھاؤں، اس کی آرائش کروں، اس کی شاخوں کو تراشوں۔ تیز ہوا کے جھونکے اگر کچھ پتے شاخوں سے جدا ہو جائیں تو میں اس سے ہمدردی کروں، ٹوٹے ہوئے پتوں کا پرسا کروں۔ ایسے ہی اس درخت نے میری زندگی کی ہر خوشی اور غم میں ساتھ دیا۔ یاد ہے جب تمہاری دادی کا انتقال ہوا تو کتنے ہی دن تک یہ درخت تیز ہوا ہونے کے باوجود لہلہا کے نہیں جھوما تھا۔ تم سب کی پیدائش ہوئی، گھر میں جتنی تقریبیں ہوئیں، سب اس درخت کے سائے میں ہوئیں۔ دن کی چلچلاتی دھوپ میں یہ کتنی خوشی سے سورج کی تپش اپنے اندر جذب کر کے ہم سب کو ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرتا تھا۔ یہ اس کا انداز تھا ہماری خوشیوں میں شریک ہونے کا۔ تمہیں یاد ہے وہ جھولا؟ آج تک کوئی اس جھولے سے نہیں گرا تھا۔ جیسے میں نے اپنے سب بچوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، ویسے ہی اس درخت نے بھی کسی کو اپنی آغوش سے کبھی گرنے نہ دیا اور کبھی چوٹ اور تکلیف نہ پہنچائی۔ سخت سردیوں سے بچنے کے لیے اس نے اپنے جسم کے ٹکڑے، اپنی شاخیں ہمیں عنایت کی کہ ہم انہیں سلگا کر اپنا خون گرم رکھ سکیں، اور ہم اتنے خود غرض کے۔ دادا جی کے لہجے میں آج پہلی دفعہ ایک عجیب درد تھا جو شاید میں نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ ہم آج کے دور کے لوگ کبھی اس سے زیادہ کچھ نہیں سوچتے کہ درخت خدا کی تخلیق ہیں اور بس، لیکن دادا جی اس پورے درخت سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ ہم سے خون سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ آج کے دور کے انسان کی حیوانیت پر شدید غم و غصہ تھا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ مزدور نے آواز دی، کام ختم ہو گیا ہے، کچھ ہی دیر میں ٹرک آئے گا اور سب ملبہ اٹھا کر لے جائے گا۔ دادا جی کی باتیں سن کر مجھے بھی اس درخت سے عجیب ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ آج سے پہلے شاید میں نے کبھی درخت کو نظر بھر کے اوپر سے نیچے تلک بھی نہ دیکھا ہوگا، لیکن اس وقت میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ درخت جو صبح تک اپنے سہارے ہمارے گھر میں سایہ کیے ہوئے، اس وقت اپنے پتے، اس کی شاخیں اور تنے بڑے سے صحن میں ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کے مجھے وحشت سی محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے یہ پتے اور شاخیں نہیں بلکہ لاشیں بکھری پڑی ہیں صحن میں۔ آج پہلی بار ہمارے صحن میں اس قدر تیز چبھتی ہوئی دھوپ نے اپنا ڈیرا جمایا تھا، کیونکہ وہ جو اس دھوپ کو اپنے اندر جذب کرتا تھا، وہ اب ہم انسان نما حیوانوں کی وجہ سے اپنا وجود کھو بیٹھا تھا۔ دادا جی کی پکار پہ میں اپنی ساری کھوئی ہوئی ہمت جمع کر کے ان کی جانب بڑھا اور ان کی خواہش کے مطابق ان کو نیچے لے جانے کے لیے ان کا ہاتھ تھام کر نیچے لے آیا۔ دادا جی درخت کے سب سے بڑے تنے پر بیٹھ گئے اور خاموش ہو گئے۔ میں بھی کچھ ہی فاصلے پر بنے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسی دوران ٹرک آیا اور درخت کی لاشیں یعنی درخت کا ملبہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ دادا جان چپ چاپ سب منظر دیکھتے رہے اور درخت کے تنے پہ ہاتھ پھیرتے رہے، جیسے قربانی سے پہلے قربانی کے جانور کو پیار کیا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد دادا جان آسمان کی طرف بے چین اڑتے پرندوں کو دیکھتے جو بے گھر ہو چکے تھے۔ میں باہر ٹرک والوں کو پیسے دینے کے غرض سے گیا، واپس آیا تو
دیکھا کہ تمام ملبہ اٹھ گیا ہے اور مزدور نے دادا جی کے پاس جا کر کھڑے ہو کر کہا، بابا جی ہٹ جائیے، یہ تنہا بھی اٹھانا ہے جو بہت وزنی ہے۔ دادا جی کے کوئی جواب نہ دینے پر میں دادا جان کی طرف بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پہ ہی مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیروں میں آگے چلنے کی سکت موجود نہیں۔ میری ایک زوردار چیخ دادا جی ہوا میں بلند ہوئی اور پھر مکمل خاموشی ہو گئی۔